خود ہی انجام دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ جب اللہ کسی کو ایمان دیتا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت بھی کرنے والا وہی ہے۔ آج ذرا ذرا سی باتوں میں برادران ملت اسلامیہ ہم گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہم ان کو اگر مبارکباد نہیں دیں گے تو بڑی برا مان جائیں گے۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا چچا ٹھیک ہے، اگر میں نے ان بتوں کو بیچتے بیچتے ان کا بیڑا کر کے نہ کہہ دیا تو میرا نام ابراہیم نہیں۔ آپ نے دیکھا اپنے رب کو؟ کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت یحییٰ نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا نہیں سنا ہے۔ لیکن جب یہی سوال مکہ کی سرزمین پر میرے نبی سے کیا گیا، میرے پیارے نبی سے کیا گیا، میرے بڑے پیارے نبی سے کیا گیا، اے محمد ابن عبداللہ آپ کہتے ہو یہ بت پرستی کو چھوڑ دو، آپ کہتے ہو ان جھوٹوں لوگوں کو اپنا معبود نہ ٹھہراؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ بتائیے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ نے بھی صرف سنا ہے؟ میرے پیغمبر، میرے پیارے آقا، میرے پیارے مولا ارشاد فرماتے ہیں اے میری قوم سنو، جو ابراہیم کا مقام تھا، جو اسماعیل کا مقام تھا، جو عیسیٰ کا مقام تھا، جو تمام انبیاء کرام کا مقام تھا، ان کے مقامات الگ ہیں۔ اللہ نے ان تمام خوبیوں سے ہمیں نوازا ہے جو تمام انبیاء کرام کو مقام دیا تھا۔ اگر موسیٰ کلیم تھے تو وہ کلیم تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے تو وہ روح اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے تو کلیم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے تو خلیل اللہ ہیں۔ لیکن میرے رب نے مجھے خلیل کا بھی لقب دیا ہے، میں اللہ کا کلیم بھی ہوں، میں اللہ کا محبوب بھی ہوں۔ اور سنو، میں نے صرف اللہ کو سنا نہیں بلکہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کے جلووں کی زیارت کی ہے، میں نے دیکھا ہے اپنے رب کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ بتائیے کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نیک اور پارسہ بندی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ نے اس زمین پر دو چیزیں ایسی ظاہر کی جسے اس کے بندے آسانی سے سمجھ لے کہ ایک سب سے پہلے انسان کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ آپ کا رب اولاد دینے والا ہے، آپ کا رب رزق دینے والا ہے، آپ کا رب موت اور زندگی کا مالک ہے، آپ کا رب تمام نعمتیں دینے والا ہے۔ ظاہر تھا کہ جب نہ باپ نہ ماں تو انسان کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو چاک کیا گیا۔ اس زمین پر سب سے پہلے جس کا جنم ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ عورت نہیں ہے، پہلا پیدا ہونے والا آدمی ہے۔ پیدا ہوئے، ان کی بائیں پسلی کو چاک کر کے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا گیا۔ وہاں بغیر ماں باپ کے بیٹا، یہاں بغیر باپ کے بیٹا۔ حضرت مریم سے جب یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب ملا اے مریم تمہارا رب وہ عظیم طاقت کا مالک ہے جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام ایسے سچویشن میں لوگوں کے تانے فسانے کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو انگلی ایسے اٹھتی ہے
جیسے تیار کھڑی ہو پہلے سے انگلی کہ تم ذرا سا قدم تو غلط کرو ہم تمہارے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اور اٹھاؤ گے بھی کیوں نہیں، ہمیں غیر ممکن ہے تم پہ وہ تہمت نہ دھریں، غیر ممکن ہے تم پہ وہ تہمت نہ دھریں۔ انگلیاں مریم و یوسف پہ اٹھانے والے سب پر انگلی اٹھی، لیکن اللہ نے ویسے ہی ان کی عزت کی حفاظت فرمائی، انہیں ذرہ برابر بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت مریم کو یہ بشارت دی کہ آپ کا رب آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم جو حمل سے ہوئی تھی اس کی صورتحال تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی چیز کو پڑھا تھا اور ان پر پھونک ڈالی تھی یا دم کیا تھا، اس پھونک سے حضرت مریم بی بی پاک مریم علیہ التسلیمہ حمل سے ہوئی۔ وقت چلتا رہا، اب ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ہے ڈلیوری کا وقت، بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے تو وہ علامتیں پیٹ سے ظاہر ہونے لگتی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا، ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ جس عورت کو کسی آدمی نے چھوا نہ ہو اس سے بچہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر شادی کے کسی کے بچہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت وہ بھی آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنے جلووں سے اس کائنات کو روشن کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، سوال پہ سوال بنتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے رب سے رجوع کیا، کہا الہ العالمین بتاؤ ہم ان کو کیا جواب دیں، اے میرے رب میری مدد فرما۔ جواب ہو آیا فاشارت الیہ، ان سے کہہ دو ان کو اسی بچے کی طرف رجوع کرو جو بچہ پالنے میں جھول رہا ہے، 2 مہینے کی تقریباً عمر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولنے میں ہیں۔ آپ سے پوچھا، جب یہ کہا گیا اس بچے سے پوچھو جو آیا ہے وہ بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان عورتوں نے کہا یہ 2 ماہ کا بچہ کیا بتائے گا؟ کہا ارے میرا رب وہ ہے جو پتھروں سے قبول کروا دے کہ رب کون ہے، میرا رب وہ ہے جو مردے سے قول کرا دے، میرا رب وہ ہے جو مردے میں زندگی ڈال دے۔ پوچھو، پوچھا گیا، جواب آیا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پہ کتاب نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب بات یہاں پر اور صاف کر دوں، وہ جو لوگ جن کے دماغ میں یہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد معاذ اللہ نبوت ملی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 40 سال کا وقفہ بغیر نبوت کے گزارا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے میں 2 مہینے کی عمر میں نبی ہوں۔ اگر عیسیٰ 2 مہینے کی عمر میں نبی ہیں تو ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میرے نبی کی نبوت کا صدقہ ہے۔ وہ 2 مہینے کی عمر میں اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں اور بلا شبہ یہ نبی تھے۔ انہوں نے تو 2 مہینے کی عمر میں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے مصطفیٰ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم وجود میں بھی نہیں تھے، تب بھی وہ اللہ کے نبی تھے۔ میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آمنہ کی شکم میں جلوہ گر تھے۔ میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب 12 ربیع الاول شریف کی شب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی نبی تھے۔ میرے نبی جب حضرت عبد المطلب کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ نہیں رہے تھے، دنیا کو چلنے کی شرافت دے رہے تھے، طریقہ دے رہے تھے، چلنے کی پاکیزگی دے رہے تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنی بھونڈی سی بات ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، کوئی بد عقل بھی سمجھ سکتا ہے کہ میرا نبی وہ 40 سال بعد نبی ہوگا۔ نبی کوئی دنیا میں آ کر امتحان نہیں دیتا ہے،
یہ امتحان والی ڈگری نہیں ہے. ہمیں کوئی صحابی اپنی مرضی سے اپنے کو صحابی نہیں کہہ سکتا. کوئی غیر صحابی اپنی مرضی سے اپنے کو صحابی نہیں کہہ سکتا. اور جو صحابی ہوگا وہ صحابی ہوگا اگر کوئی صحابی رسول بھی چاہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے پاور سے صحابی بنا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحابی رسول بھی اپنے بیٹے کو اپنے پاور سے صحابی نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ صحابی بننے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لینا پڑتا ہے. صحابی بننے کے لیے کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے. صحابی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان اور محبت و احترام کی نگاہ سے اس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور دیکھنا ہی کافی نہیں ہے، اپنی آخری سانس تک اسی پر قائم رہا. اگر وہ پھر گیا تو وہ صحابی نہیں رہا. عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہر ہے کہ کوئی نبی جو بھی گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ ظاہر تھا کہ دنیا میں آ کر انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا. اللہ نے جنہیں نبوت دینا چاہا انہیں ازل میں انتخاب اس کا فرما دیا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آسمان کا چاند نہیں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آسمان کا سورج اور تارے نہیں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات کا وجود نہیں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں پیدا ہوئے تھے، جب عیسیٰ نہیں پیدا ہوئے تھے، جب موسیٰ نہیں پیدا ہوئے تھے، جب ابراہیم نہیں پیدا ہوئے تھے، اسماعیل پیدا نہیں ہوئے تھے. جب بھی اس وقت بھی میں نبی تھا جب اللہ نے کسی ذرے کو پیدا نہیں کیا تھا تب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اس پر کچھ لب کشائی کرنا نہیں چاہتے، لیکن کم سے کم ہم اپنی لوگوں کو تو یہ بتانا چاہتے ہیں. آج 25 دسمبر ہے اور میں کلیئر نہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑا دن منایا جاتا ہے اور بڑی اس کی لوگ جو ہے مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے کہہ کے. آپ کو بتا دیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اللہ کا معاذ اللہ بیٹا جانتے ہیں، استغفر اللہ کہہ دیجئے معاذ اللہ. آپ بتائیے اگر آپ اس کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور پیش کرنے والوں کو بتا دیں ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد دینا بدعت و شرک لگتا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. توبہ کیجئے. وجود کے ہونے کی ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نسبت کیا ہے، کس سے پیدا ہے. لم یلد وہ کسی سے پیدا نہیں، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا. یہ تو بات اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ بروز حشر جب تمام انبیاء کرام کی امتیں جمع ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس وقت تک کسی نبی کی امت کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے. اور میری امت کو وہی مقبولیت حاصل ہے جیسے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی میری امت کو تمام نبیوں کی امتوں پر فضیلت حاصل ہے. تو پوچھا جائے گا اے عیسیٰ آپ اپنے کو اللہ کا بیٹا کہلواتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں بیان ہوگا الہ العالمین میں تو ان کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ جو کچھ میرے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے میں اس عقیدے سے بری الذمہ ہوں. میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں. مجھے کیا مانتے تھے؟ مجھ سے جب پوچھا گیا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں نے بتا دیا کہ مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے. میں نے بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں.
बिरादान मिल्लत इस्लामी, ऐसी बुराइयों से अपने आप को रोक के रखिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कीजिए अगर कभी आपने ऐसा किसी को कहा हो। हमारी मुल्क में मुख्तलिफ़ कौमें रहती, वो एक अलग चीज़ है कि हम उनसे खुशमिजाजी से मिले, अच्छे से मिले, मोहब्बत से मिले, इस्लाम का जो उसकी खूबसूरती है उसको उनके सामने पेश करें, वो सब कुछ सही है। लेकिन ये याद रखिए कि हम कल भी कहते थे मेरा रब अल्लाह है, आज भी कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, और जब कब्र में हमसे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तो इंशाअल्लाह वहाँ भी हम यही कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।